ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. حضور چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ کہو بے شک، حضور چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج حضرت قاری عبدالرزاق صاحب، قاری محمد عباس صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب کہہ دو آمین. میرے بھائیوں، دستار فضیلت کا پروگرام ہے. میں سب سے پہلے جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، جنہوں نے ناظرہ پڑھا، ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ ساری زندگی قرآن کریم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے عظمت قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی. میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق، ماحول کی ضرورت کے مطابق ایک اہم عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا اس زمانے کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں فتنوں کا ظہور اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے قطرے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں۔ یا اس کی مثال یوں دی گئی کہ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، اس کے منکے اور دانے کتنی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا قرب قیامت ایسے سیاہ فتنے آئیں گے جیسے سخت سیاہ رات ہوتی ہے، حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا ایک بندہ رات کو مسلمان، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر ہوگا، صبح مسلمان کو شام کو کافر ہوگا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اس زمانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اہل حق، اہل علم، علماء کے ذمے ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کو عام کریں تاکہ اس کے اندر لوگ اپنے اعمال بھی بچا سکے، اپنا ایمان بھی بچا سکے۔ میں تو طالب علم ہوں، اپنے بڑوں سے پڑھا ہوا سبق آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آج کی مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر ایک، فتنے کی علامت کیا ہے، فتنے کی نشانی کیا ہے، تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر دو، اس فتنے سے بچنا کیسے ہے۔ آئیے آغاز کلام کرتے ہیں، اور میرے اللہ نے چاہا میں آپ کے ذوق کا خیال بھی رکھوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو اس انداز میں مجلس میں بیٹھے ہیں جیسے بندہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑی، میرے محبوب نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کوئی بیماری؟ آقا بیماری تو کوئی نہیں ہے، کوئی تکلیف؟ اللہ کے نبی تکلیف بھی کوئی نہیں، کوئی پریشانی؟ جی آقا پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ میں قربان جاؤں، میں اور آپ پریشان ہو۔ کسی کو والد پوچھتا ہے، کسی کو والدہ پوچھتی ہے، کسی کو بہن بھائی پوچھتے ہیں، کسی کو بیوی اور بچے پوچھتے ہیں، کسی کو استاد اور پیر پوچھتا ہے، کسی کو دوست احباب پوچھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی قسمت کی کیا کہنے، صحابہ پریشان ہوتے تھے تو کملی والے پوچھا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب ذرا پریشانی سنیے گا۔ فرمایا اللہ عرض کی اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے، ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، یہ آپ کے چہرے کی برکت ہے کہ نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ ہمیں پیاس لگتی ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ میں نے کہا لگے بھی کیسے؟ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ ہی ایسا عطا کیا۔ کہتا مولوی صاحب کیسا چہرہ عطا کیا؟ میں نے کہا آئیے تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ذوق بنانے کے لیے میں نبی کے چہرے کی جھلک دینے چلا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ ہمارا عقیدہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا؟ یہ کون ہے؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے۔ جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے، نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی زیادہ کیا ہے۔ آئیے نا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا، کیسا چہرہ مبارک عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والو ہم نے کائنات میں آمینہ
کے لال سے بڑھ کے، چہرے سے بڑھ کے کسی چیز کو بھی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ ذرا بات کو اور کھولیے گا، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، اور دنیا والوں جب ہم نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج ہمارے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ انور عطا کیا۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ آ گئے، فرمایا ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ آ گئے، فرمایا اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے نبی کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل اور معجزہ نہ بھی دیتے تو میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل اور معجزے کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال دیا، کیسا چہرہ انور عطا کیا۔ جبرائیل امین آ گئے، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، جبریل عرض کرتے ہیں میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کائنات کے سبھی حسین دیکھے ہیں، آدم کا عیسیٰ سب نبیوں کی زیارت کی ہے، جبریل تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری کائنات میں آمینہ کے لال سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شیدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ، میرے بھائیوں توجہ رکھنا ذرا، اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میرے محبوب کی عمر مبارک 12 سال، کتنے سال؟ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ تیار ہوتا ہے جس میں مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جناب ابو طالب آپ کے چچا بھی اس میں شامل تھے۔ آپ کے چچا نے سوچا میرے بھتیجے کی عمر اب ماشاءاللہ 12 سال ہو گئی ہے، انہیں تجارت میں لگانا چاہیے تاکہ تجربہ حاصل ہو تجارت کے اندر، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا اصل مقصد تجارت نہیں ہے، ان کا اصل مقصد تو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خیر چچا نے آپ کو بھی تیار کر لیا۔ یہ قافلہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ ملک شام کا جو سرحدی شہر بصرہ ہے، یہ بصرہ تک جا رہا ہے۔ ادھر یہ قافلہ چلا، ادھر بصرہ شہر کی جو مین شاہراہ ہے اس پہ عیسائیوں کا ایک بڑا گرجا گھر، وہاں ان کا نامی گرامی راہب جس کا نام بحیرہ راہب ہے، وہ راہب وہاں پہ رہا کرتا تھا۔ 2-4 دنوں سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہے، اپنی کتاب کو لے کے اپنے بلند سومے اور مینارے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی مسافر خانہ تھا جہاں پہ آگے قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ آنے جانے والے ہر قافلے پہ نگاہ رکھتا ہے۔ جس دن میرے محبوب کا قافلہ ان کی سرحد پہ داخل ہوا نا، اس نے اپنی کتاب کو بند کیا، دوڑ لگائی اور مسافر خانے میں پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں قافلہ بھی آ گیا۔ قافلے میں سردار، مکے کے سردار تھے، ترتیب کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ پہلے بڑا سردار، پھر اس سے چھوٹا سردار، پھر اس سے چھوٹا سردار۔ یہ راہب آیا، سب سے پہلے بڑے سردار کے سامنے بیٹھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے تو بھی نہیں ہے۔ دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے تو بھی نہیں ہے۔ تیسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے تو بھی نہیں ہے۔ وہ مکے کے سردار ناراض ہونے لگے، کہنے لگے وہ مکے کے سردار ہم ہیں، تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا راہب نے کہا ہوگا اور مکے کے سرداروں آرام سے بیٹھ جاؤ، میں مکے کا سردار نہیں تلاش کر رہا، میں تو نبیوں کے سردار کو تلاش کر رہا ہوں، نبیوں کے سردار کو تلاش کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے وہ میرے محبوب کے جب سامنے آیا نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محبوب کے سامنے آیا،
میرے محبوب کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑتی ہے. کس چہرے پہ نگاہ پڑی؟ جس کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جن کے بارے میں حافظ شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القم لا يمكن الشنا كما كان حقه بعد خدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر جن کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جن کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا جان آنکھا کے جانے جہانا تھا سچ آنکھا کے رب دی شانہ تھا کہ شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ با اجملہ کا با احسنہ کا با اکملہ کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ عقیق کتھے جا لگیا. جن کے بارے میں حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر انج دی کھینچی محمد بڑا رب قلم توڑ دیتی. جب وہ میرے نبی کے سامنے آیا نا راہب سے رہا نہ گیا. عیسائی راہب تھا. اس نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا یوں فضا میں بلند کر دیا. تو بھلا کیا کہتا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمتا للعالمین. دنیا والو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. یہ بچہ وہ ہے جو نبیوں کا سردار بھی ہے اللہ کا محبوب بھی ہے زمانے کے لیے رحمت بھی ہے. آپ کے چچا کا ہاتھ پکڑا ایک سائڈ پہ لے گیا کہنے لگا جس طرح ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں بھی ذکر ہے. یہودی ان کو اس وقت تلاش کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہاں کا سفر مبارک کرنا ہے. اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. جناب ابو طالب کہنے لگے راہب تو اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہے لیکن ابھی تک تو نے دلیل کوئی نہیں دی. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میرا بھتیجا امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہے؟ کہا سردار دلیل چاہیے. ہاں دلیل چاہیے. اس نے یوں میرے محبوب کا کرتا مبارک پیچھے کی طرف ہٹایا دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دکھائی ہے. کہا سردار دیکھیے یہ مہر نبوت اس بات کا اعلان کرتی ہے آپ امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں. میں نے کہا راہب ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے. کہتا ہے کیا سوال ہے؟ میں نے کہا اتنے قافلے تیرے شہر میں داخل ہو رہے تھے تجھے کیسے پتا چلا کہ اس قافلے میں آمینہ کے لال تشریف فرما ہے؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے میری کتابوں نے بتایا. تیری کتاب نے کیا بتایا؟ ہماری کتاب میں لکھا ہے اس آخر الزمان پیغمبر کا شان یہ ہوگا وہ جہاں سے گزریں گے دونوں طرف کے درخت اور پہاڑ جھک جھک کے انہیں سلام کریں گے اور ایک بادل کا ٹکڑا ہر وقت آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہوگا. فرمایا یہ نشانیاں پائی جاتی تھی تو اس قافلے میں پائی جاتی تھی. میں سمجھ گیا کہ آخر الزمان نبی تشریف فرما ہے تو اسی قافلے میں تشریف فرما ہے. اور میرے بھائیوں میں نے فضائل پہ تھوڑا سا آپ کا ذوق بنایا آپ کو بیدار کیا لیکن اصل میں نے عقیدہ اور نظریہ بھی سمجھانا ہے. اب ذرا توجہ رکھنا. اللہ کے نبی آپ کے مجلس میں بیٹھتے گھنٹوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے نہ بھوک لگتی ہے نا. اللہ کے نبی یہاں سے اٹھے اپنے گھر چلے گئے بیوی بچوں کے درمیان. وہاں آپ کی یاد آئی سب کچھ وہی چھوڑا پھر آپ کے مجلس میں آ گئے. اللہ کے نبی کھیتی باڑی کے لیے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی وہاں آپ کی یاد آتی ہے سب کچھ وہی چھوڑتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ایمان والو اب ذرا سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں آقا پریشانی والی بات یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا
جنت میں آپ کی تو سرداری ہوگی، آپ امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، جو مقام درجہ آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ محبوب آپ کے وسیلے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، کہہ دو بے شک۔ نبی کا وسیلہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو نبی کا وسیلہ مانتے ہیں کہہ دے بے شک۔ آج کل کچھ لوگ جو ہے نا وسیلے کا نام سن کے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وسیلہ تو شرک ہے۔ وسیلہ تو کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا اچھا اگر وسیلہ شرک ہے نا، پھر تیری بات کے مطابق سب سے بڑا مشرک نعوذ باللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے آپ نے کتابوں کے اندر واقعہ پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ نہیں کیا؟ یہ واقعہ موجود ہے تو بخاری شریف میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ کہنے لگا جی اعمال کا وظیفہ۔ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے۔ کہتا نماز کا وظیفہ ٹھیک ہے، وسیلہ دینا ٹھیک ہے، روزے کا ٹھیک ہے، حج کا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جس کی وجہ سے اعمال ملے ہیں اس کا وسیلہ دینا بھی۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے، آپ کے واسطے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو مقام آپ کا ہوگا وہ ہم غلاموں کا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی وہاں جنت میں اگر آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کو دل چاہا اور آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہوا، اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہو؟ میرے بھائیوں اب ذرا سنیے گا، جب صحابی نے اپنی بات حضور کے سامنے رکھی نا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب اس وقت تک کوئی فیصلہ اور کلام نہیں فرماتے جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ آثار وحی شروع ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی پہ جب آثار وحی شروع ہوتے نا، میرے محبوب کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی اپنی کالی کملی اپنے چہرہ انور پہ ڈال لیتے۔ جب آپ پہ وحی کے آثار ختم ہوتے نا، آپ کالی کملی ہٹاتے، آپ کی پیشانی اور چہرے پہ پسینے کے قطرے ہوتے، یوں محسوس ہوتا کہ 14ویں رات کا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہے۔ میرے محبوب پہ آثار وحی ختم ہوئے نا، میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے کہا صوبان مبارک ہو، تو تڑپا زمین پہ ہے، اللہ نے قرآن آسمانوں سے اتار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا حکم آیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ عوامی مجلس ہے، پہلے مفہوم عرض کروں گا، پھر آیت کا ترجمہ اور تشریح کروں گا۔ میرے محبوب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اعلان کر دیجئے کہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی غلامی کرنا، ان کا کام ہے۔ جنت اور جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب آپ نے بات کو سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے، کہو الحمدللہ۔ کیا پڑھتے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کیا پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت۔ کچھ لوگ بڑا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر تم صرف اتنا بڑا کرو، اہدنا الصراط کیوں؟ آگے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تو لوگوں کا ذکر ہے، یہاں تک ان کا ذکر ہے اور وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا مولوی صاحب اگر یہ نہ پڑھیا تو پھر گل نہیں بڑھنی۔ تو میں کہا جدوں تک نبی کے بعد صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، مجتہدین، فقہاء، اولیاء اللہ کو نہ مانے، اس وقت تک بھی گل میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے کیا کیا؟ اپنا انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین یعنی صحابہ اہل بیت،
شہداء اور صالحین. میرے بھائیوں ایک دفعہ سارے مل کے کہہ لیں انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے ہیں؟ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ فتنے کی نشانی کیا ہے، کیسے پتا چلے گا یہ فتنہ ہے. نشانی بتانے سے پہلے ایک حدیث اور سناؤں گا، توجہ کیجیے گا. 10 منٹ میں 12 منٹ میں انشاءاللہ میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا. آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے. خدا را اب توجہ کیجیے، حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے محبوب نے دعا فرمائی، اللہ میرے رفقا میرے ساتھی مجھ سے جلدی ملا دیجئے. میرے محبوب نے جب دعا ختم کی نا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف فرما تھے. وہ عرض کرتے آقا آپ کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہ میرے ساتھی میرے رفقا مجھ سے جلدی ملا دیجئے. اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھی نہیں، ہم آپ کے رفقا نہیں. فرمایا پیارے تم تو میرے صحابی ہو، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تم نے مجھ پہ جبرائیل امین کو آتے دیکھا، تم نے مجھ پہ قرآن اترتے دیکھا، تم نے میرے معجزات دیکھے، تم تو میرے صحابی ہو، تمہاری شان کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی رفقا سے مراد کون ہے؟ ساتھیوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا میرے وہ امتی جو قرب قیامت فتنوں کے زمانے میں آئیں گے اور حق پہ ڈٹ جائیں گے. حق پہ کیا ہو جائیں گے؟ میں نے کہا اس سے مراد میں اور آپ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتھے آپا گنہگار تھے، کتھے نبی کی دعا. کہہ دو سبحان اللہ. اس نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. میرے بھائیوں سنیے گا ذرا. میرے محبوب نے فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ حق پہ ڈٹ جائیں گے. اگلی بات سنیے گا. اللہ اکبر. آپ سبحان اللہ نہ بھی کہنا چاہیں تو آپ کی زبان سے نکلے گی، بات ہی ایسی ہے. میرے محبوب نے فرمایا ثوبان تجھے بتاؤں وہ مجھ سے محبت کتنی کرتے ہوں گے. یعنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ فتنوں کا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. ثوبان تجھے بتاؤ وہ مجھ سے محبت کتنی کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے. فرمایا اگر انہیں پتا چل جائے کہ اپنا مال بیچ کے، دکان بیچ کے، جائیداد بیچ کے، زمین بیچ کے، حتیٰ کہ اپنی اولاد بیچ کے، حتیٰ کہ اپنی جان بیچ کر بھی ہمیں نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، فرمایا وہ سب کچھ بیچ کر میرا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن شرط کیا ہے کہ حق پہ ڈٹیں گے. کس پہ ڈٹیں گے؟ یہ نہیں ہو پنجابی کہتے نا بھی کدی چلک کے این ہوتے کدی چلک کے این ہو. آ بھی ٹھیک ہے آ بھی ٹھیک ہے. میں کہ ایسے نہیں، حق پہ. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے ہیں. میرے بھائیوں فتنے کی نشانی سنیے گا، فتنے کی علامت سنیے گا. فتنے کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فتنہ کبھی یہاں سے اپنے کام کا آغاز نہیں کرتا. کیوں؟ یہاں پہ نبی ہے. یہاں پہ کون ہے؟ اسے پتہ ہے نبی پہ بات کروں گا تو قوم جوتے مارے گی. قوم کیا کرے گی؟ مرزا دجال قادیانی اس نے پہلے دن نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. پہلے اس نے مجدد، پھر اس نے مہدی، پھر مسیح موعود اور آخر میں اس ظالم نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا. پہلے دن اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں؟ فتنہ جانتا ہے اگر یہاں سے بات کا کام کا آغاز کروں گا تو قوم برداشت. حملہ اس نے یہاں پہ آ کے کرنا ہوتا ہے. لیکن فتنے کی نشانی یہ ہے وہ اپنے کام کا آغاز یہاں سے کرتا ہے. یعنی کہ صالحین اللہ کے نیک بندوں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو سامنے کر کے دین میں نئی نئی خرافات پیدا کرتے ہیں، نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں، نئی نئی رسومات پیدا کرتے ہیں. اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا، مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہا، اولیاء اکرام کا انکار کر کے دین کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ تو آ رہی ہے لیکن پوری طرح نہیں. میں نے کہا میں مثال دے کے بات کھول کے سمجھا دیتا ہوں. بھائیو یاد رکھیے گا آج پاکستان کا ایک بڑا فتنہ ہے جس کا نام مرزا محمد علی جیلوی ہے. کیا نام ہے؟ مرزا محمد علی جیلوی. میں مانتا ہوں آپ میں سے کچھ کا فالوور ہوگا، کچھ کا سننے والا ہوگا، لیکن پہلے میری دلیل سنیں، پہلے میری بات سنیں. میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا.
میں دلیل کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ مرزا محمد علی جیلمی فتنہ ہے، کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ وہ سنی مسلمان نہیں ہے، وہ رافضی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کا بھی بے ادب ہے اور اہل بیت کا بھی کیا ہے؟ جو صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب ہو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اب ذرا دلیل سنیے گا۔ کہتا مولوی صاحب فتنہ آپ نے اسے کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ ہمارے ملک میں اس وقت 3 مسلک ہیں۔ کتنے مسلک ہیں؟ اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث۔ تینوں علماء کا فتویٰ ہے یہ بندہ گمراہ ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ اور تینوں مسلک کے علماء باری باری اس کے دروازے پہ جا چکے ہیں کہ باہر نکل، ہم دیکھیں تیرا علم کتنا ہے، لیکن یہ باہر نہیں آتا۔ اسے پتہ ہے جس دن علماء کے سامنے بیٹھ گیا میں تو سارا جھوٹ بولتا ہوں، اللہ اکبر، میری ہوا نکل جائے گی اور میں بیکار ہو جاؤں گا۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا مرزا محمد علی جیلمی کیا ہے؟ اب بھی جو بندہ اسے نہیں چھوڑتا، اب بھی جو بندہ اسے سنتا ہے۔ میں نے کہا اس کی مثال بھلا کیا ہے؟ میں یہاں سے نکلوں تو قاری صاحب کہے مولوی صاحب ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا، آپ نے اس راستے پہ جانا ہے۔ کیوں؟ ادھر خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، میں کہا نہیں میں ادھروں جانا ہے، میں کی کرنا ہے؟ قاری صاحب زبانہ تو نہ کہنے گے، دلوں تک کہنے گے نا، پھر جا کھا خسمہ دا سر جدو سائیاں نے راسا اللہ ٹھنڈ چ بنے ہیں جڑے 4 پیسے کوڑ ہوئے وہ بھی لے رہے تھے، تینوں لگ سور جانی ہے، تینوں لگ۔ میں نے کہا اب بھی جو مرزے سے بات نہیں آتا، ہم کہتے ہیں لگے رہو، پھر اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، مرزا محمد علی جیلمی فتنہ ہے اور اس نے اپنے کام کا آغاز کیا صالحین سے۔ اس کا مشہور نعرہ ہے کہ بابے تا شے کچھ نہیں، بابے تا ایسے کہتے نہیں، کہتا بابے تا چیز ہی کچھ نہیں، بابے تا شے ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ، کہتا بابے تو شے ہی کچھ نہیں، اور پھر کیا کرتا ہے؟ 2-4 ایسی کرامات بزرگوں کی پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے یار واقعی ان ولیوں نے تو نعوذ باللہ بڑا کام خراب کر رکھا ہے۔ اس بیوقوف اور جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ کبھی کرامت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ جب بھی ثابت ہوتا ہے یا قرآن سے ہوتا ہے یا پیارے پیغمبر کے فرمان سے ہوتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا، وہ بندہ کرامت مانے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے پھر بھی ٹھیک ہے، ولی کے لیے نبی کا غلام ہونا شرط ہے۔ ولی کے لیے نبی کا غلام ہونا کیا ہے؟ میرے بھائیو اب توجہ کیجئے گا، اس نے کیا کہا؟ بابے کا شے کچھ نہیں۔ یہ بات کہہ کے اس نے کتنا بڑا حملہ کیا، توجہ کیجئے گا۔ چور چوری کرنے جاتا ہے، دکان کا شٹر نہیں توڑتا، دکان کا تالا توڑتا ہے، اسے پتا ہے کہ تالا ٹوٹا تو اگلا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ بزرگ دین کی سند میں تالے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت قاری عباس صاحب، ان سے میں پوچھو، قاری عبدالرزاق صاحب سے پوچھو، حضرت قاری صاحب آپ کے سینے میں جو قرآن ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو آمینہ کے لال پہ نازل ہوا، تو قاری صاحب کیا کریں ہیں؟ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے استاد اپنے بڑے بھائی سے یوں پڑھا۔ ان کے بڑے بھائی سے میں پوچھوں گا، وہ کہیں گے کہ میرے استادوں نے مجھے یوں پڑھایا، وہ کہیں گے میرے استادوں نے یوں پڑھایا۔ میں نے کہا یوں چلتے چلتے 1400 سال گزریں گے، تبا تابعین تابعین صحابہ، پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر درمیان سے صالحین کو نکال دیں تو 14 صدیوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر 14 صدیوں کو درمیان سے نکال دیں تو پھر قرآن کی سند باقی رہتی، اسی طرح حدیث کی سند بھی باقی نہیں رہتی، سنت کی سند بھی باقی نہیں رہتی، کسی چیز کی سند باقی نہیں رہتی۔ تو اس نے کام یہاں سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ فتنہ ہے نا، اس نے بزرگوں پہ حملہ کیا، صالحین پہ حملہ کیا، پھر شہداء پہ آ گیا۔ کن پہ آ گیا؟ شہداء پہ۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کو چھیڑتا ہے، اس کا یہ کیا کہتے ہیں پسندیدہ عنوان ہے، اور جو اس کے ماننے والے نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ ذکر و اذکار، اللہ اکبر، بیٹھے جنگ صفین اور جنگ جمل پہ بات کرنے کو۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جنگ صفین کب ہوئی، جنگ جمل کب ہوئی؟ 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک یہ جنگیں ہوئی، یہ واقعات ہوئے۔
کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1450 سال۔ میں نے کہا 1450 سال کے بعد ایک پلمبر اور انجینئر، ٹوٹیاں ٹھیک کرنے والا، نلکے ٹھیک کرنے والا، اسے خیال آیا کہ اس نے جنگ صفین اور جنگ جمل کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائیو عجیب بات ہے، وہ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا۔ کہتا کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے کہا اٹھا کتابیں، ہاں جناب سنیوں کی بھی، اہل تشریح کی بھی، سب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے والد اور ہمارے چچا کے درمیان کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ عبداللہ ابن سبا نے ان کو لڑایا تھا۔ آج حسنین کریمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی، کہہ دو علی معاویہ بھائی۔ میں نے کہا بھائی میں اس پہ صرف ایک بات کہتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اب بھی جس بندے کو سمجھ نہیں آئے آؤ اس کے لیے دعا کرتے۔ اس کے لیے کیا کرتے؟ کیا دعا کرتے؟ میں نے کہا اللہ کرے جو نہیں مانتا اس کا حشر کل مرزا جیلوی کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسنین کریمین کے ساتھ ہو۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں اس نے شہداء سے آگے قدم بڑھایا۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کا بھی گستاخ ہے۔ میں اس پہ دلائل دوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے پاس موبائل کے اندر اس کی ویڈیو موجود ہے۔ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین چاروں کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ حضرت علی کو نعوذ باللہ ظالم کہتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے اس نے کام کا آغاز کیا، صالحین سے شہداء پہ آیا، شہداء سے صحابہ اہل بیت پہ آیا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ میرے نبی کی ختم نبوت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب تجھے کوئی غیب کا علم ہے، یہ ختم نبوت پہ حملہ کرے گا؟ میں نے کہا مجھے غیب کا علم نہیں، لیکن اس کی ترتیب بتا رہی ہے اور اس نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا ایک اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ لوگوں اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو نعوذ باللہ کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا دیکھو کیسے راستہ بنا رہا ہے، قادیانی ہمیں ایک بار نہیں ہمیں 1,00,000 بار بھی کافر کہے ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑتا نہیں، لیکن جو نبی کی ختم نبوت نہیں مانتا ہم اسے کافر نہ کہیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ تو بھائیو یاد رکھنا فتنے کی نشانی یہ ہے، فتنہ جب بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے؟ صالحین سے، پھر شہداء پہ آتا ہے، پھر صحابہ اہل بیت پہ آتا ہے، پھر نعوذ باللہ نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے۔ جیسے مرزا محمد علی جیلوی کہتا مولوی صاحب فتنے کی نشانی تو پتہ چل گیا لیکن ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے ان چاروں کی پیروی کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ صالحین کے نقشے قدم پہ چلو گے، شہداء تک پہنچو گے، شہداء کے نقشے قدم پہ چلو گے، صحابہ اہل بیت تک پہنچو گے، صحابہ اہل بیت تک پہنچو گے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم سنی لوگ جو ہے ہم نبی کی ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم شہداء کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، میرے رب کا وعدہ ہے ان چاروں کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے اور جنت میں ان چاروں کا ساتھ ادا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔